ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بے وفا ہیں حضرت۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں وفا کی توفیق عطا فرما، اور اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا ہے، اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر امام حسین کو دیکھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وفا کبھی کو خود ہی معیار مقرر کر لے، نہیں، اس کو کہتے ہیں وفا۔ میں نے بتا دیا وفا دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر کو دیکھنا میاں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ وفا دیکھنی ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھنا، تمہیں پتہ چلے کہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ اس لیے حضرت اوکھا سودا نہیں ہے، سودا سوکھا ہے۔ اوکھے انہوں نے کی ہیں، اوکھے اب تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ عتبہ ہے، نہ شیبہ ہے، نہ ولید بن مغیرہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو حضرت ان کا نام لو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے۔ یہ ہار مجھے کسی نے نہیں ڈالا حضرت، مجھے یاد ہے میں بڑی دیر پہلے بھی فیصل آباد آیا تھا، مجھے کسی نے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہ ہار مجھے نہیں ڈلے، یہ ہار ان کے نام کو ڈلے ہیں حضرت۔ سانو کون جاندا جی حضرت، اگر ان کا نام نہ ہو تو آج بھی کچھ نہ پوچھو۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ میرا حضرت جی نکاح ہوا ہے لاہور میں، 2009 میں ہوا تھا حضرت۔ میں گیا، جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے داماد کا استقبال کیا۔ 2017 میں وہی محلہ، وہی علاقہ، میں نبی کریم علیہ السلام کا نوکر بن کے گیا حضرت جی۔ اس طرح کا استقبال ہوا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نا میں شکرانے کے طور پہ رو پڑا حضرت۔ اب ظاہر ہے جی صرف خطیب صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے حضرت، صرف مصباحی صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے حضرت۔ وہ جو کچھ بڑے تھے وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لے کے آتے ہوئے کو انگلی کھینچی گئی، کو بازو کھینچا گیا، کو حضرت کو چوٹ آ گئی، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا جو رو رہے ہیں۔ تو مجھے وہ کہنے لگے حضرت خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے خیر ہی ہے۔ کیونکہ حضرت پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا یار 2009 چ لاڑا بن کے آیا ہے، اینی عزت نہیں ملی جنی عزت انہوں دا نوکر بن کے مل گئی ہے۔ جب تک بھی ہیں اللہ یا رسول یا علی یا حسین یا حسین، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر، خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی ہیں، خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی ہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ بک جاؤ یار، بک جاؤ میاں، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بک جاؤ۔ جو بکا وہی غوث اعظم بنا، جو بکا وہی بابا فرید بنا۔ باقی تو حضرت جی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے، مر کھپ گئے، پوچھتا کوئی نہیں ہے، ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو جو بک گئے، حضرت سید علی بن عثمان حجویری، کیسا میلہ لگا ہوا ہے، کیسی رونقیں ہیں حضرت، پوچھتا کوئی۔ باپ کی قبر پہ جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جائے ادھر بھی کوئی نہ، وہ پکڑ کے بھیجتا، جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں۔ ہاں حضرت کوئی نہ جائے، دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بھی نہ جائے، وہ بھیجتا ہے پکڑ کے، جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں۔ ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، وہاں قبر پہ حضرت جی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی، بس جی اب مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا سا، ایزی جو جس حال میں ہے بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے، بک جاؤ بھائی۔ ہاں سودا وعدے کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے، موجے کرو گے نہیں تو حضرت جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی بن گیا رونا نہیں تو پھر یہی ہے جی،
کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اللہ۔ لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی۔ جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در پہ اج بھی دیوے بال دے، بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا، نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا، اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا، دے دینا اس کو، کیونکہ تیری ہے ہی نہیں ہے، نہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ جا تو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے جائے گا، اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں میری، پتہ نہیں کب سے یہاں ہے، کب تک یہاں رہے گی، ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ اے ویکھو جی سارے فیصلہ بادل مینوں آ گئے، ان میری جو میں دین لگا ہن میرے کو لو حضرت، اے سارے انہوں سمجھو کاکے نے دے چھڑے نے، اے سارے فیصلہ بادل دے گیا مینوں حضرت، اب نہ آئے کوئی بھی جی، اللہ آپ کو خوشیاں دے، ہیں جی جو میری ہے ہی نہیں۔ اور میں حضرت بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا تھا، جو میرا آبائی مکان ہے نا سیال کوٹ میں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پل ہے میری، میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام تھا، فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، جگہ اتھے ہی ہے، جگہ والا خالی ٹر گیا حضرت جی، پھر نئی تختی لگی میرے والد صاحب کی، حاجی محمد بوٹا، ٹھیک ہے جی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جگہ ادھر ہی، نئی تختی لگی، تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی، اور یہ 3 تختیاں جی کو 300 سال میں نہیں بدلی، یہ 3 تختیاں صرف 32 سال میں بدلی ہیں، 300 سال میں نہیں، اتھے ہی جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار، پہلے دعوے دار علم دین، میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکوں گا، لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا، کچھ بھی نہیں لے کے گئے، انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی اتار لیا، کچھ بھی نہیں لے کے گئے، وہ بھی گئے، نواں دعوے دار ڈاکٹر محمد سلیمان، میں چارپائی پہ لیٹا تھا، دل میں خیال ہے، میں نے کہا سلیمان یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے، پہلے علم دین خالی، محمد بوٹا خالی، ہوں اج کل تو مالک ہون دا دعوے دار ہے تو جانا تو ہی خالی، یہ ہے کس کی، میرا کیا ہے؟ پھر میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے ایسی بات سنائی ٹھنڈے پڑ گئیں، مجھے کہنے لگے او مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سارے مالی بیٹھے ہیں جی، کوئی مننے اے سارے مالی، جو حکومت پاکستان کے 2 نمبر کاغذات ہیں نا ان میں ہم مالک لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل کاغذ پڑے نا اوپر ادھر ہم مالی لکھے ہوئے ہیں، اور ادھر یہی لکھا ہوا قل اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وہی مالک ہے جی، ہم مالی، جب تک چاہے گا مالی رکھے گا، جب چاہے گا مالی ختم، نواں مالی، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، لیکن کریں کیا حضرت، یہ اندر والا نہیں مانتا، یہ کدھر مانتا ہے، یہ کہتا ہے ایدا بھی کھول ہے، ایدا بھی کھول ہے، ایدا بھی کھول ہے، ایدا بھی گلا کوٹ، ایدی بھی جیب وڈ، دودھ چ پانی پا، سود لے، ملاوٹ کر، دھوکھا دے، یہ کم مانتا ہے اندر والا حضرت، جس نے اندر والے کو منا لیا وہی کمال والا ہے، ادھر سے تو سارے مان رہے ہیں، یہ تو سارے ہی مننے کہ مرنا ہے، بھائی اگر تو مانتا ہے مرنا پھر تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اگر تو مانتا ہے کہ مرنا ہے پھر تو اپنے اعمال درست کیوں نہیں کرتا، تو نہیں ابھی مان رہا کہ مرنا ہے، جس دن تو نے مان لیا میں نے مرنا ہے پھر تو 5 وقت مسجد میں جائے گا، جس دن تو نے مان لیا نا اندر سے کہ میں نے مرنا ہے پھر تو قرآن بھی کھولے گا، جس دن تو نے اندر سے مان لیا کہ میں نے مرنا ہے پھر تو جھوٹ نہیں بولے گا، پھر تو کام نہیں تولے گا، پھر
تو دھوکہ نہیں دے گا، پھر تو رشوت نہیں لے گا، پھر تو سود نہیں لے گا، پھر تو کام نہیں تو لے گا، ابھی تو اندر سے نہیں مانا کے جا رہا۔ جنہوں نے اندر سے مان لیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، آپ حسب معمولہ گشت فرما رہے تھے، ایک گھر کے پاس رک گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا آ رہی تھی؟ ایک ماں اپنی بچی کو کہہ رہی تھی کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے بکریوں کا دودھ کم ہو گیا ہے، کم دودھ جائے گا تو پیسے بھی کم آئیں گے، تو اس طرح کر دودھ میں پانی ملا کے نا دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنی پیسے آئیں۔ جنہوں نے اندر سے مان لیا تھا کہ ہم نے جانا ہے ادھر سے۔ بچی ہے جی، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی نہیں، کوئی ایم ایس سی نہیں، کوئی ایم فل نہیں، کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کوئی ایف اے نہیں، کوئی بی اے نہیں، کوئی 8ویں نہیں، کوئی 7ویں نہیں، کوئی 5ویں نہیں، بس قرآن۔ آج ایم اے ہے، بی اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، قرآن قرآن والی تھی وہ بچی۔ وہ آگے سے ماں کو کیا کہتی ہے؟ امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا۔ ماں کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے امی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا دودھ میں پانی ڈالنے سے۔ ماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ تو پانی ڈال، ادھر کو عمر ہیں، تو پانی ڈال۔ تو بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ امی عمر تو نہیں ہے لیکن تیرا میرا عمر کا رب تو ہے نا۔ فرمایا امی عمر نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، تیرا میرا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا جی۔ اتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں حضرت، ایک چھوٹا سا لفظ اس امت کو یاد نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا سبق اس امت کو یاد نہیں ہوا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا۔ بڑے بڑے مالوں میں جاؤ، کیمرہ لگا، لکھا ہوتا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور کیمرہ سے پاویں ویکھدا پیا پاویں نہیں ویکھدا پیا، پتہ نہیں کیمرے کا پیچھے کنیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اے امت محمد یہ سبق یاد کر، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا۔ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو پتہ نہیں اس کا پیچھے کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کیمرے سے تو ہم ڈر رہے ہیں جس کا پتہ نہیں کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جو دیکھ رہا ہے، جو کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، جو چھت میں بھی دیکھ رہا ہے، جو تو اس زمین کی تہ کے نیچے چلا جا وہ پھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا ایمان اتنا کمزور ہوا کہ کیمرے سے ڈرانا پڑا، کیمرے سے ڈرانا پڑا اس امت کو، جس امت کو سبق یہ دیا گیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا۔ تو لکھا ہے جی حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک سچا ایک جھوٹا، اور آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پریا بیٹھی، پنچایت بیٹھی، فیصلہ کرنا جہاں فیصلہ نہیں ہوا، آخر بات اس بات پہ ختم ہو گئی، ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا چاہا نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں دونوں میں سے کس کا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ایسے احباب پائے جاتے ہیں جن کو آداب محفل کا نہیں پتا ہوتا، بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہے، اتھے بھی کھلوتا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے صرف کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے نا ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرمایا اللہ کا نبی مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا، آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور پھر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کرے دونوں ہی میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں،
بعد میں پتہ کیا لگتا ہے، یہ میری کوئی نہیں تھی، میں ہی اس کا تھا۔ ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، اینڈ پہ پتہ کیا لگتا ہے کہ میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں، مالک تو وہی ہے، یہ میری نہیں تھی، میں ہی اس کا ہوں۔ ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی، آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، وقت ہے جی، وقت ختم ہو گیا تو پھر آؤ اپنی نمازیں پوری کریں۔ پیشی ہے جی ان قریب، اور مالک نے پوچھنا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری، عمر کیسے، سوال ہوگا جی، پوچھا جائے گا، سارا کچھ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میری جی 1992 میں نا میری خالہ کا نکاح ہوا میرے چچا جان کے ساتھ، اور جب حج ہوا نا تو میرے والد صاحب اور والدہ صاحب، جب نکاح ہوا میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نا حج پہ تشریف لے گئے، اس لیے دونوں طرف سے مہمان خصوصی میں ہی تھا، چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی، کیونکہ امی ابو تھے کوئی نہیں تھے، اسپیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا مجھے۔ 1992 میں نکاح ہوا، یہ 2000 کی بات ہے یا 19 یا 20، اب مجھے صحیح نہیں یاد پڑ رہا۔ میں خالہ کے گھر چلا گیا تو وہ نا شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 1992 میں، اور 2000 میں بیٹھ کے نا میں خود کو 3 اگست 1984، 6 سال ہو 92، 8 سال کا جی میں 2019 یا 20 میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھ رہا تھا، اور 4 دن جو میں نے کیا نا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا۔ تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا، کیا 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 وہ بھی دیکھا، جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا، بارات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا، ولیمے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان وہ تیرا 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر وہ کل کی نہیں پیا ہے، پڑا ہوا ہے سارا کچھ، یا پھر میں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اب سائنس ثابت کر رہی ہے 4 دن کا ریکارڈ آج بھی 1992، 6 مئی 7 مئی 8 مئی تے 9 مئی کا میرا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر تیرا 4 دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ تیری رات بھی دکھائی جائے گی، تیری دوپہر بھی دکھائی جائے گی، تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی، تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی۔ تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا، نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، بیوی کھڑی ہوگی، بیٹی کھڑی ہوگی، بہن کھڑی ہوگی، ماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا، بھائی کھڑا ہوگا، دوست کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے چلا دیا جائے گا۔ بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا، قرآن کہتا ہے ہاتھ بولو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بول اٹھیں گے ہاتھ، ہاں رب کریم میرے ذریعے کیا، پاؤں بول اٹھیں گے ہاں رب کریم میرے ذریعے چل کے گیا، زبان بول اٹھے گی ہاں اللہ میرے ذریعے کیا، آنکھ بول اٹھے گی ہاں اللہ میرے ذریعے دیکھا، کان بول اٹھیں گے ہاں اللہ میرے ذریعے سنا۔ نہیں یار آج وقت ہے جی، آج وقت ہے او اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے۔ ایک دن آپ بازار میں بیٹھ گئے آگے، ہارون کا طریقہ تھا وہ عصر کے بعد نا سیر کے لیے نکلا کرتا تھا، وہ ہارون جب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کے لیے نکلا نا آگے جا کے قافلہ رک گیا، ہارون نے وہ پردہ اٹھا کے نا پوچھا وہ کیوں رک گئے، عرض کی حضرت آگے سڑک کے بیچ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں، کہا میرا اونٹ ہاتھی نیچے بٹھاؤ، اس کا ہاتھی نیچے بٹھایا گیا، دیکھتا کہ حضرت بہلول سڑک میں بیٹھے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں اور پھر خود ہی نہ کہہ کے مٹا رہے ہیں۔ پہلی حیرانگی تو اس بات کی ہوئی بھئی یہ ویرانوں میں رہنے والا بابا ہے، یہ بازار کیا کرنے آ گئے۔ حضرت بہلول سے پوچھا بہلول خیر تو ہے، آج جنگل چھوڑ کے بازار کیسے آنا ہوا؟ حضرت بہلول نے ایک راز فرمایا ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ ہارون نے کہا تو سڑک کے بیچ بیٹھا ہے کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا میں مخلوق کی
اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ایسے حضرت ایک نشانی مان ہارون کے پاس تو بڑے نشے تھے حضرت، خلافت کا نشہ، بادشاہت کا نشہ، حسن کا نشہ، نسبت کا نشہ، نسب کا نشہ، عباسی تھا نا حضرت، ہیں جی، قیمتی کپڑوں کا نشہ، سیٹ کا نشہ، اتنے نشے، ادھر تو ایک نشہ نہیں مان، اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ آگے سے پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے ہیں، وہ مانتا ہے، وہ اچھا حضرت جی ایک ویسے بات کا، جب میں اونچی نہیں کہوں گا، دینا ضرور دل میں دینا ضرور، اونچی نہیں کہوں گا، دینا ضرور، سچ سچ بتانا، کبھی خیال بھی آیا پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ صحیح، دل میں دینا، اونچی چلو میں نہیں کہتا دو، دل میں دینا ضرور، کبھی خیال آیا پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ ساس راضی کیتی، سورا راضی کیتا، سالہ راضی کیتا، سالی راضی کیتی، پنوجا راضی کیتا، ناظم صاحب راضی کیتے، نائم ناظم صاحب راضی کیتے، جنرل کونسلر صاحب راضی کیتے، ایم این اے صاحب راضی کیتے، ایم پی اے صاحب راضی کیتے، جنہوں راضی کرنا ہے انہوں کیتا ہی کوئی نہیں۔ کہا وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وقت گزر گیا، لکھا ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا، نظر پڑ گئی، کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے، بڑا حیران ہوا، وہ آج قبرستان میں آ بیٹھا بہلول، کہا ہاتھی نیچے بٹھایا، گیا جا کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ کہا ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے، وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا۔ ہارون کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں ہارون، ہاں بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے، یار منا لو مندا جی میاں، آج منا لو جیتے بڑا اوکھا پڑنا جی۔ یہ دیکھیں نا جی، ابھی کھلی جگہ پہ بیٹھے ہیں، مٹھی ہوا بھی چل پڑی ہے، لیکن پھر بھی سب کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ یار کبھی تو بیٹھ کے سوچا کرو، ہوا بھی چل رہی ہے، جگہ بھی بڑی کھلی ہے، پھر بھی پسینہ ہے۔ یار اس قبر میں کیا بنے گا جو کھلی بھی نہیں ہے، جدھر پنکھا بھی نہیں ہے، جدھر ہوا بھی نہیں ہے، کیا بنے گا وہاں؟ وہ کیوں بھول گئے سارا کچھ؟ ایسا یار ان مکانوں سے دل لگا لیا تم، ایسا اس فرنیچر سے، اس ڈرائنگ روم سے ایسا دل لگا لیا، بھول ہی بیٹھے۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روز قبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی، نہ بھولو ہیں، جانا ہے۔ اور کیونکہ اصل میں حضرت ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرف، آپ بھی لگا رہے ہیں، میں بھی لگا، باقی بات تو سیدھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت فرماؤ۔ فرمایا کو فوتگی ہوئی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور تھوڑے دن لنگے نے میرا چاچا فوت ہویا۔ فرمایا پھر نصیحت دی لوڑ ہے، وہ بھی ٹر گیا، تو تیاری کر، تم ہی جانا تو میں بھی آنی والا۔ اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے جانا، یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے، یہی بھول کے پھر قتل و غارت کرتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے۔ لکھا ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی اس وقت کیفیت یہ کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اونٹ جی، یہ آپ دیکھتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشے لگتے ہیں، وہ تو پھر اونٹ تھا، اتنے قد کا جانور، جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ ادھر بھی وہی کیفیت ہے، سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، روب محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرے اونٹ کی اس کے آگے کیا حیثیت تھی؟ اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی، وہ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے۔
لکھا اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گیا۔ بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر ناپے سے باہر ہو گیا، وہ نہیں لگ کوئی بھی۔ بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں، وہاں بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی اونٹ۔ سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے۔ لکھے اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضرت کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا، ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، بیٹھا بیٹھا مر گیا، کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں ہیں، مرنا نہیں یاد، میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہیں آ گیا ہوں واپس، ہم اسی لیے حضرت جی پوڑ ہیں، ہمیں نہیں یاد۔ جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی، جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں تولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ نہیں حضرت یاد رکھو، حضرت جانا ہے میاں، جانا ہے۔ اور یاد یہ آخری بات، کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے، میں نے پھر بھی ہمت کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بلایا ہے، ہاں بس ایک بات یاد رکھنا حضرت، پتہ ہم سے غلطی کدھر ہوئی ہے؟ غلطی ہم سے ادھر ہوئی ہے کہ جو ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا، جو مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا، سب سے بڑی غلطی ہے۔